دنیا میں شیطانوں کا وجود کیوں ہے؟ کیا اس لیے کہ برائی ہم لوگوں کا تخلیق آدم کے وقت سے پیچھا کر رہی ہے، یا پھر کہیں اور سے آتی ہے؟ آخر وہ لوگ کیسے تھے جو آپ علیہ السلام پر جور و ظلم کا پہاڑ ڈھاتے؟ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کتنی آپ علیہ السلام پر ظلم اور تشدد کی گئی، لیکن آپ علیہ السلام نے پھر بھی ان لوگوں سے کیسے پیش آئے۔ ہمارے نبی جو رحم کا سمندر ہے، انہوں نے کیوں کفار مکہ کا ظلم برداشت کیا؟ آپ پر کتنی ظلم کی گئی، آپ پر لوگ کتنی تشدد کی؟ اگر آپ ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے تیار ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ کفار مکہ، خاندان بنو ہاشم کے انتقام اور لڑائی بھڑک اٹھنے کے خوف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل تو نہیں کر سکے، لیکن طرح طرح کی تکلیفوں اور آپ علیہ السلام پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑنے لگے۔ لیکن وہ لوگ سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاہن، شاعر، مجنون ہونے کا ہر بازار و کوچہ میں افواہ کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے شریر لڑکوں کا گول لگا دیا جو راستوں میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تشدد کرتے اور دیوانہ ہے کا شور مچاتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر پتھر پھینکتے۔ کبھی کفار مکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھاتے، کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر نجاست ڈالتے، کبھی آپ علیہ السلام کی مقدس نازک گردن میں چادر ڈال کر پھندا ڈالنے کی کوشش کرتے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک دم سنگ دل کافر عقبہ بن ابی معیط نے آپ علیہ السلام کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ آپ علیہ السلام کا دم گھٹنے لگا۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے قرار ہو کر دوڑ پڑے اور عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دے کر دفع کیا اور یہ کہا کہ کیا تم لوگ ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ قرآن شریف کی تلاوت فرماتے تو یہ کافر قرآن اور قرآن کو لانے والے جبرائیل علیہ السلام اور قرآن کو نازل فرمانے والے اللہ تعالیٰ کو اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے اور گلی کوچوں میں پہرا بیٹھا دیتے کہ قرآن کی آواز کسی کے کان میں نہ پڑنے پائے، اور تالیاں پیٹ پیٹ کر اور سیٹیاں بجا بجا کر اس قدر شور و غل مچاتے کہ قرآن کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کہیں کسی عام مجمع میں یا کفار کے میلوں میں قرآن پڑھ کر سناتے یا دعوت ایمان دیتے تو آپ علیہ السلام کا چچا ابو لہب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے چلا چلا کر کہتا جاتا تھا کہ اے لوگو، یہ میرا بھتیجا چھوٹا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، تم لوگ اس کی کوئی بات نہ سنو۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی بازار میں لوگوں کو کلمہ حق کی دعوت دی تو ابو جہل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر دھول اڑاتا اور کہتا تھا کہ اے لوگوں، اس کے فریب میں مت آنا، یہ چاہتا ہے کہ تم لوگ بت پرستی چھوڑ دو۔ اسی طرح ایک مرتبہ جب حضور مقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، عین حالت نماز میں ابو جہل نے کہا کہ کوئی ہے جو آل فلاں کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجڑی لا کر سجدہ کی حالت میں ان کی کندھوں پر رکھ دے۔ یہ سن کر عقبہ بن ابی معیط کافر اٹھا اور اس اوجڑی کو لا کر آپ علیہ السلام کے دوست مبارک پر رکھ دیا۔ آپ علیہ السلام سجدہ میں تھے، دیر تک اوجڑی کندھے اور گردن پر پڑی رہی اور کفار ٹھٹھا مار کر ہنستے رہے اور مارے ہنسی کے ایک دوسرے پر گرتے پڑتے رہے۔ آخر حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور ان کافروں کو برا بھلا کہتے ہوئے اس اوجڑی کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوش مبارک سے ہٹا دیا۔ آپ علیہ السلام کے قلب مبارک پر قریش کی اس شرارت سے انتہائی صدمہ گزرا اور نماز سے فارغ ہو کر 3 مرتبہ یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، تو
تو قریش کو اپنی گرفت میں پکڑ لے، تو ان لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے ان سب کافروں کو جنگ بدر کے دن دیکھا کہ ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی ہیں۔ پھر ان سب کفار کی لاشوں کو نہایت ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر بدر کی ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان گڑھوں والوں پر خدا کی لعنت ہے۔ جو کفار مکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دشمنی میں سب سے زیادہ سرگرم تھے، ان میں سے چند شریروں کے نام یہ ہیں: ابو لہب، ابو جہل، حارث بن قیس بن عدی، عاش بن ہاشم، حکیم بن ابی العاش۔ یہ سب کے سب حضور مقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے، اور ان میں سے اکثر بہت ہی مالدار تھے، اور دن رات سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اظہار ثانی میں مصروف کار رہتے تھے۔